الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعنم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عزت مآب علماء و مشائخ، حاضرین مجلس، گرامی منزلت سامعین و سامعات، اس سے پہلے کہ میں اپنی کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں، برخوردار مولانا قمر عباس صاحب نے جو کچھ کہا ہے میں اس سے بری، نہ میری خواہش ہے، نہ میں نے کہا ہے، نہ میری طلب ہے، نہ ہی میرا یہ انداز اور اسلوب ہے۔ پتہ نہیں اللہ کے بندے کیوں اس طرح کی مبالغہ آرائی کسی کے ہوتے ہوئے کرنا، یہ درست بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ذات باری تعالیٰ جس کے لیے کرتے ہیں وہ ہم کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے جو ہم اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس میں جو کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ حضرات گرامی، مجھ سے قبل مولانا محمد ارشد صاحب اور ہمارے بھائی عبدالجبار زیغم صاحب، ان کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور یقیناً یہ قرآن حکیم کی جو تعلیمات ہیں، جو ہماری ضرورت ہیں، اس کا تذکرہ خیر انہوں نے کیا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جو زندہ جاوید ہے، جو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے نازل کی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ 14-15 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اس کے ایک نقطے میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ ہر شخص جو اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کتاب میرے لیے نازل ہوئی۔ وہ خود محسوس کرتا ہے کہ اس میں جو باتیں ہیں وہ میرے حوالے سے ہیں، اور انسان ان چیزوں کو بخوبی سمجھ لیتا ہے کہ جن چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے یہ میرے اندر موجود ہے، اور جو اصلاح کا پہلو اس میں اختیار کیا گیا ہے وہ میرے لیے۔ اگر کوئی جماعت اس کو پڑھتی ہے، اجتماعیت طور پر اس کا مطالعہ کرتی ہے، تو وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے ہے۔ کوئی تاجر اس کو پڑھتا ہے تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کتاب تو میرے لیے نازل ہوئی ہے۔ کوئی قائد، کوئی سیاستدان، کوئی صاحب اقتدار آدمی اگر اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو یہ کتاب یقیناً اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی رہنمائی کرتی ہے، اس لیے کہ یہ کتاب ہے ہی ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ہم جب اس کتاب کو اس انداز سے پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس میں اپنا عکس نظر آتا ہے، اس میں ہماری تصویر نظر آتی ہے، ہماری شخصیت اس میں نظر آ جاتی ہے، اور انسان کو پرکھنے میں دیر نہیں لگتی کہ اس میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، یہ کتاب اس لیے اللہ رب العزت نے نازل کی تھی کہ یہ امت اس کو پڑھے اور اس سے رہنمائی لے، اور پھر خاص طور پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو خیر امت ہے، یہ تو ایسی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو خیر امت ہے، سب سے بہترین امت ہے، اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یہ معاشرے کی اصلاح میں لگے رہتے ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ان کو اس بات کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، اور اس معاشرے میں سے جو برائیاں ہیں اس کا خاتمہ کرتے ہیں اور نیکی کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ اس اعتبار سے یہ امت بہت خوبصورت امت ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے، عرب تو اپنی جگہ پر ہیں کہ ان کی تو مادری زبان ہے، وہ قرآن حکیم کو کس حد تک سمجھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو بہت کچھ وہ اس میں سے حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ ہمارے لیے ہے، عجمیوں کے لیے ہے، جو عربی سے ناشنا ہے، جو عربی نہیں سمجھتے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا یہ عذر قابل قبول ہے کہ میں عجمی ہوں اس لیے مجھے قرآن حکیم سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا میں اس کے لیے محنت نہیں کرتا؟ نہیں میرے بھائی، یہ فرض ہے ہر مسلمان کا، اس کے اوپر واجب ہے کم از کم اللہ کا پیغام جو اس کے نام آیا ہے، یہ پیغام جو ہر فرد کے نام آیا ہے، اس پیغام کو وہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے کیا تقاضا کرتے ہیں، اللہ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں، کس چیز سے اللہ کریم مجھے روکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے اگر آپ زیادہ نہیں تو کچھ حصہ اس کا ضرور پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کم از کم آپ کا قبلہ درست ہو جائے گا، آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے، آپ کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اور وہ جو آج شکوہ ہم کرتے ہیں نا کہ یہ فرقہ واریت ہے، کچھ ادھر کھینچتے ہیں کچھ ادھر کھینچتے ہیں، کچھ ہم سے کچھ تقاضا کرتے ہیں کچھ ہم سے کچھ تقاضا کرتے ہیں، ساری باتیں ختم ہو سکتی ہیں بشرطے کہ آپ کو قرآن حکیم کا کچھ نہ کچھ ترجمہ آتا۔ آپ دیکھیے یہ فرقہ واریت کی بیماری ہمارے ہاں بر صغیر میں یہاں اس طرح کی فضا بنتی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، ہر آدمی اپنی جگہ پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے، وہ سچ پر ہے، اور جو باقی ہیں وہ گمراہ ہیں۔ یہ کشمکش یہاں ہے، ہمیں بر صغیر میں نظر آتی ہے، یہ کشمکش اور کہیں نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ قرآن حکیم سے جڑے ہوتے ہیں، وہ ان کی زبان ہے، انہیں معلوم ہے، اس لیے وہاں کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی کی بات کرے۔ لیکن اس ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہر آدمی اپنی مرضی کی بات بنا کے پیش کر دیتا ہے اور ہماری جہالت سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن اگر آپ میں سے کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کچھ وقت نکال کے قرآن حکیم کے اس ترجمے کو سمجھ لیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آ کے آپ کے سامنے اپنی پسند کی اپنی مرضی کی بات کرے۔ پھر دیکھیے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے جو اسلوب اختیار کیا ہے، اس میں اتنے مضامین بیان کر دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا شعبہ ایسا نہیں ہے جس کا اس میں تذکرہ نہ ہو۔ اور بعض نے تو لکھا ہے کہ اس میں 150 سے زیادہ مضامین ہیں اس قرآن حکیم میں۔ لیکن یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان مضامین سے فائدہ اٹھا کے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، دین کی رہنمائی کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، مسائل بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن چلیے کچھ نہ کچھ تو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم کے وہ کون سے مضامین ہیں جو اللہ نے اس میں ذکر کر دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اکثر جگہوں پر بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو جب لوگوں سے پوچھتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی کہ سادہ قرآن حکیم تو ہم تلاوت میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ترجمے کے ساتھ، فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ عزیزو، بات یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم، اس میں اللہ کریم نے اپنی توحید کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے، اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے۔ اور توحید ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں ہے، اور یہ انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی انسان کا مشکل کشا ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اور جا بجا کیا ہے، اور اپنی صفات بیان کی ہیں، اپنی جو اللہ کی صفتیں ہیں اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کن کن چیزوں پر قادر ہے، کون کون سی صفتیں اللہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ توحید کا باب قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے وہ واقعات بھی ذکر کیے اور ان کا اسلوب دعوت بھی ذکر کیا کہ ہر پیغمبر کا جس کا ذکر قرآن حکیم میں ہے کہ
کہ انہوں نے اس توحید کی دعوت کو پھیلانے کے لیے کتنی کشمکش سے کام لیا، کتنی محنت کی، کتنی جدوجہد کی، اور کیسے کیسے ان کے امتی آئے اور ان کے ساتھ کیسا واسطہ پڑا، حتیٰ کہ بہت ساری امتیں تباہ و برباد ہوئیں، اس لیے کہ وہ توحید کے اوپر نہیں آتی تھی، اللہ کی توحید کو نہیں مانتی تھی۔ تو اس لیے قرآن حکیم کا جو سب سے اہم موضوع ہے وہ توحید کا ہے، اس کو جاننا بڑا ضروری ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ سب سے یہ عرض کروں گا، آپ اپنی مسجد کے کسی بھی امام سے یا جو بھی خطیب ہے، جو بھی وہاں قاری ہے، اس کے پاس بیٹھ کے کم از کم توحید جو ہے نا وہ سیکھیں، اس لیے کہ بہت سارے کام ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں توحید کے منافی ہوتے ہیں، توحید کے منافی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے اہم عقیدہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا، جو کلمہ شہادت ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے یہ کہہ کے ایک اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہے اور اللہ کے سوا سب کی نفی کر دی۔ لیکن ہماری اس توحید کے اندر بہت ساری ایسی خرابیاں آتی ہیں، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، مشکل کشا صرف وہی ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، شفا دینے والا وہ ہے، تو ہماری بعض دفعہ ترجیحات کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ کاروباری حلقے کے لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، مجھے جو رزق ملنا ہے وہ اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ تو مل کے رہنا ہے اور آسمانوں میں رزق ہے۔ لیکن اگر کوئی تاجر ملاوٹ کرتا ہے اور وہ دو نمبری کرتا ہے، وہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے، وہ عام استعمال کی چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے، یہ بات توحید کے منافی ہے، یہ توحید کے منافی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رزق کا بندوبست کر رہا ہوں، یہی ہوتا ہے نا، یعنی ملاوٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ملاوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ کمائے، اور پیسہ اس لیے کمائے کہ اس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے بندے، جو رزق آپ کا ہے وہ تو آپ کو مل کے رہنا ہے، ملاوٹ نہ بھی کریں، اللہ نے اگر آپ کے مقدر میں جو رزق لکھا ہے وہ ملنا ہے، ہر حالت میں ملنا ہے۔ لیکن اگر آپ ملاوٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی اس خدائی میں ملاوٹ کر رہے ہیں، اس میں آپ شریک کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ملاوٹ ایک عام جرم ہے، اس کی سزا کوئی آ کے دے دے گا، کوئی دکان سیل کر دے گا، کوئی جرمانہ کر دے گا۔ نہیں میرے بھائی، اس کی براہ راست ضد آپ کے عقیدے پر پڑتی ہے، آپ کے عقیدے پر اس کی جو ہے نا ضد پڑتی ہے۔ اس لیے تاجر برادری خاص طور پر ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ توحید، اس لیے میں کہہ رہا ہوں توحید کو سیکھیں، توحید کو جانیں، اپنے اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میرے کون سے ایسے کام ہیں جو اس توحید کے منافی ہیں۔ ہم عمومی طور پر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مسلک والے وہ قبر پرست ہے، مشرک ہیں، فلاں اس طرح کے کرتے ہیں، وہ جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں۔ صحیح ہے، اپنی جگہ پر وہ بھی غلط کرتے ہیں، لیکن شرک صرف یہ نہیں ہوتا، شرک یہ بھی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام جو صرف اللہ کے لیے لائق ہے، جو صرف اللہ کو لائق ہے، اس میں آپ مداخلت کریں اور اس کو کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی شرک ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، اس لیے کہ توحید کا ہمیں پتہ نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہیں، وراثت میں ہمیں یہ اسلام ملا ہے، ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، بس کافی نہیں۔ میرے بھائی، کچھ ضرورت ہے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ اسی طرح سے دوسرا مسئلہ رسالت کا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا ہے۔ جا بجا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کری، ان کی خوبیاں بیان کی، ان کے آداب بتائے، اور ہمیں حکم ہوا کہ ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو۔ یہ پیغمبر، یہ آپ کا رہبر ہے، رہنما ہے، اس کی اطاعت کرو۔ جا بجا قرآن حکیم میں یہ دوسرا موضوع ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں حکم ہوا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اور یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ اس پیغمبر کی اطاعت ایسی ہے جیسے میری اطاعت، یعنی گویا پیغمبر کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ اس حد تک اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا، اور اگر کوئی انسان اس کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کے پیچھے لگتا ہے
اور اپنی مرضی سے کچھ چیز بنا کے اسے نیکی سمجھ کر اس کو پھیلاتا ہے، جس کا ذکر کہیں نہیں ہے، جس کا ذکر رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا رویہ درست نہیں ہے۔ گویا کہ اس نے ایک نئی طریقے کو ایجاد کیا ہے، اور ایسا طریقہ جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، اس کو وہ مردود ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، بھلے سے وہ کتنی محنت کرے، کتنا اس پر پیسہ خرچ کرے، دن رات وہ اس کے لیے کوشش کرے، لیکن اگر وہ رستہ درست نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ آپ دیکھیں نا، اسی بات کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، بہت سارے ایسے مزارات بنے ہوئے ہیں جہاں لوگ بیٹھے ہیں، اور ان سے جا کے اس بزرگ کے بارے میں پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ جی اس بزرگ نے فلاں دریا کے کنارے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے اس نے قرآن حکیم پڑھا۔ بظاہر وہ کہیں گے کہ بڑی نیکی کی ہے، قرآن حکیم پڑھا، کس پر پڑھا؟ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو۔ اب ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو نہیں، آپ نے تو نہیں کہا ایسا کرو۔ اور ہمارے شاہکوٹ میں ایک مزار ہے، اسے 9 لاکھ ہزاری کہتے ہیں، شاید سنا ہو آپ نے، بڑا مشہور ہے شاہکوٹ۔ ابھی پچھلے دنوں اس کا میلہ تھا تو ہم وہاں سے گزر رہے تھے، بڑا رش پڑا ہوا، ایک آدمی سوار ہوا تو وہ دوسروں کو بتانے لگا کہ میں سلام کر کے آیا ہوں، یہ بزرگ اتنے بڑے پہنچے ہوئے تھے کہ 9 لاکھ ہزار بری اس نے قرآن حکیم پڑھا ہے۔ اب بات انسان اپنی طرف سے تو اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، لیکن بات ایسی کر دی کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم نہیں، اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا، میری طرف توجہ کریں، میری طرف توجہ کریں، رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دھوپ میں بیٹھا ہوا، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا بھی اس کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم نے نظر مانی ہے کہ روزہ رکھنا ہے اور دھوپ میں بیٹھ کے اس کو پورا کرنا، روزہ رکھا ہے اور دھوپ میں بیٹھ کے اس کو پورا کرنا ہے۔ آپ نے کہا اس کو بلاؤ، اسے کہو کہ سائے میں بیٹھ جائے، روزہ پورا کرے، لیکن دھوپ میں بیٹھ کے اس کو پورا کرنا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں، یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے، یہ اپنے آپ کے لیے ایک تکلیف دہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ رسالت کا جو موضوع قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اس کا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم میں اخلاقیات کی تعلیم، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جو ضابطہ اخلاق بنایا اس کا پورا ذکر قرآن حکیم میں کر دیا گیا۔ ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا اور سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، سچ بولنا ہے، قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کرنی، اس میں کوئی قدغن نہ ہو، اس میں کوئی کسی قسم کی ایسی بات ٹیڑھی نہ ہو، سیدھی سیدھی بات کرو، اور اس کی تلقین کی گئی، اور اس وجہ سے کی گئی ہے کیونکہ سچ بولنے سے ہی نجات ہے۔ انسان کتنا بڑا بھی اپنی جگہ پر وہ بڑا آدمی ہو، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ پھنس جاتا ہے، لیکن نجات کس چیز میں ہے؟ سچائی میں۔ اس بات کی تلقین کی گئی۔ پھر ہمیں اخلاقی پہلو سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے غیبت نہیں کرنی، چگلی نہیں کھانی، کسی کا تجسس نہیں کرنا، کسی کا پیچھا نہیں کرنا کہ وہ کیا کرتا ہے، اپنے گھر میں کیا کرتا ہے، دکان پر کیا کر رہا ہے، اپنے کاروبار میں جا کے کیا کرتا ہے، یہ اس کمرے میں بیٹھا کیا کرتا ہے، مسجد میں جا کے کیا کرتا ہے۔ تجسس کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، کسی کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں، کسی کی چگلی کرنے کی اجازت نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ کتنی سادہ زندگی ہے جس کی تلقین قرآن کر رہا ہے، اخلاقیات کی یہ تعلیم دے رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین اخلاق پر فائز ہے، اس لیے کہ آپ کا پورا دین اس کے اوپر کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ذریعے سے ہی اس کو فروغ دیا ہے۔ تو آج وہی کمی ہمارے درمیان ہے کہ ہمارے درمیان وہ جرت ہی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ حوصلہ ہی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے
تحمل نہیں ہے، صبر نہیں ہے، سب چیزوں کا تعلق اخلاقیات سے۔ نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہوتی ہے، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، معمولی باتوں پر کہاں تک چلے جاتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن حکیم کی وہ جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر کی ہیں اس کے اوپر ہماری نظر نہیں، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اپنا رویہ جیسا میں چاہتا ہوں میں کرتا ہوں، اگر میرے پاس 4 پیسے ہیں تو میں اس کے بل بوتے پر اپنا جو ہے نا وہ حکم چلاتا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں تو جیسے چاہوں میں اپنا معاملہ کروں، پھر تو قانون میری جیب میں ہے۔ اس طرح کے جو صورتحال وہ پیدا ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ایک موضوع جو میرے اور آپ کے لیے بڑا شاندار ہے وہ ذکر کیا، اور وہ ہے قصص۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے واقعات انبیاء کے قصص بیان کیے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا علماء سے، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کتنے قصے ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان کیے۔ اور یہ قصے ایسے نہیں بیان کر دیے کہ آپ اس سے سن لیں اور بس آپ کے لیے یہی کافی نہیں، یہ قصے اس لیے بیان کیے کہ اس سے ہمیں کچھ سبق ملے، ہمیں اس سے کچھ پتہ چلے کہ ہمارے لیے اس میں کیا درس۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا تو اس میں قارون کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہو قارون، اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ آتَيْنَاهُ الْكُنُوزَ۔ یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ یہ قارون جو تھا نا موسیٰ کی قوم سے اس کا تعلق ہے، حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، لیکن فرعون کا ساتھی تھا، فرعون کا ساتھی تھا، اور حضرت موسیٰ کے خلاف اس نے بغاوت کی ہوئی، بھاگی تھا، سرکش تھا، مانتا نہیں تھا حضرت موسیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے خزانوں سے بھرا ہوا تھا، بے پناہ اس کے پاس خزانے، بہت مال دولت تھا، اور قرآن حکیم میں ہی ذکر ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں انسان نہیں اٹھا سکتے، اس کے لیے باقاعدہ اس نے جانور رکھے ہوئے تھے جن کے اوپر صرف چابیاں وہ لاد کر وہ آگے پیچھے جاتا تھا۔ اب خزانہ کتنا ہوگا اس کا تصور کریں، یعنی اتنی زیادہ دولت تھی اس کے پاس کہ اس دولت کے جہاں اس نے رکھے تھے نا خزانے، وہ اس کی چابیاں بھی جانوروں کے اوپر لاد کر آگے پیچھے جاتا، ایسا سرکش اور باغی تھا۔ اللہ نے اس قصے کو ذکر کیا، لیکن اس قصے کو ایسے نہیں ذکر کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کو سنو اور بس بات ختم ہوگی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ساتھ کچھ نصیحتیں بھی کی کہ دولت بری چیز نہیں ہے، دولت بری نہیں ہے، دولت حاصل کرنا آپ کا حق ہے، یہ مسلمان بھی اس اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اسی قصے میں اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی نصیحتیں کا ذکر کر دیا ہے کہ اگر انسان ان کا پابند ہو جائے تو یہ دولت بجائے اس کے لیے مواخذے کا باعث بنے، عذاب کا باعث بنے، یہ دولت اس کے لیے راحت کا، رحمت کا باعث بنے۔ اب دیکھیے اس میں اللہ رب العزت نے وہ 5 چیزیں کون سی ذکر کی ہیں؟ فرمایا وَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ یہ پہلی بات قوم، اس کی قوم نے اس کو کہا، جو سمجھدار تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے، انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کو جا کے نصیحت کی، اسے جا کے کہا کہ دیکھو آپ اپنی اس دولت پر فخر کرتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں کہ میرے پاس اتنی بڑی دولت ہے، اور اسے کہنے لگے ایسا نہ کرو، یہ فخر کرنا، اس دولت کے اوپر اترانا کہ یہ میری دولت ہے، میں نے کمائی ہے، میرے دماغ کا کام ہے، میرے ہاتھوں کا کام ہے، میری پالیسیاں ایسی ہیں اور میری جو ہے منصوبہ بندی ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ میں نے دولت کمائی ہے۔ تو اس لیے اسے یہ کہا کہ نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، آپ کو عاجزی انکساری سے کام لینا چاہیے اور اترانا نہیں چاہیے، تکبر غرور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ پہلی نصیحت اس قوم نے اس کو کی، اور دوسری نصیحت کیا کی؟ یہ کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ کہ اگر یہ دولت تمہیں مل گئی ہے، اللہ نے تمہیں یہ دے دی ہے،
تو بھائی پھر اس دولت کے ذریعے آخرت کا سودا کرو، اس دولت کے ذریعے سے آخرت کماؤ، اپنی آخرت سنوار لو۔ صرف دنیا میں غرور و تکبر کر کے، اچھا لباس پہن کے، لوگوں کے سامنے اس کی نمود و نمائش کر کے اور بڑا بن کے دکھانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس دولت کے ذریعے سے تم اپنی آخرت بنا سکتے ہو۔ آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے صاحب مال تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بعد رہا، آپ نے سنا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اسے مال و دولت کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بارہا جنت کی خوشخبریاں سنی۔ معلوم ہے نا کہ کتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ دولت اللہ نے دی ہے، لیکن اس دولت کے ذریعے سے انہوں نے آخرت کا سودا کیا۔ یہی حال حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا تھا۔ اللہ نے ان کو بھی مال دیا، لیکن وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، فقراء پر کرتے تھے، ضرورت مندوں پر کرتے تھے، اور آخرت کا سودا کرتے تھے۔ تو غرض یہ ہے کہ اس قوم نے اس کو بھی یہ تلقین کی، نصیحت کی کہ آپ جو ہے وہ اس لحاظ سے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کا سودا اپنے لیے کریں۔ اور پھر تیسری نصیحت اس کو یہ کی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یہ دولت جو اللہ نے دی ہے، یہ اس میں تیرا بھی حق ہے، اس میں تیرا بھی حق ہے۔ میری طرف توجہ کریں، اس میں تیرا بھی حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ساری دولت اللہ کے راستے میں بانٹ دو اور خود فقیر کنگال ہو جاؤ، یہ ضروری نہیں۔ اپنی ضرورت کے لیے مال رکھو، اپنی ضرورت کے لیے جو سامان ہے وہ رکھو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جو تیرا نصیب ہے، جو تیرا حق ہے، اس مال میں سے وہ رکھ۔ اور چوتھی بات یہ کہی گئی، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ کے بندے، اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے، اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، اب اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس مال کو اس انداز سے رفاہی کاموں پہ لگاؤ، اچھے کاموں پہ لگاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلا دو، پیاسوں کو پانی پلا دو، اور کسی کو لباس لے کے دے دو، کسی کو خوراک لے کے دے دو، گویا کہ رفاہی کام کرو، کسی کا علاج کروا دو۔ جیسے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا یہ مال دے کر، اس احسان کا بدلہ چکھانے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر اس کو کچھ خرچ کر۔ اور یہ وہ نصیحت جو اس قوم نے ان کے لیے کی۔ اور آخری نصیحت، پانچویں نصیحت یہ کی، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، کہ اللہ کے بندے یہ دولت اللہ نے دی ہے، بڑی دولت ہے تیرے پاس، لیکن اس کے ذریعے سے زمین میں فساد نہ کر، دہشت گرد نہ بن، لوگوں کا قتل عام نہ کر، لوگوں کے اوپر روب ڈال کے ان کو اپنا غلام نہ بنا، اور اس دولت کے ذریعے سے ہر جگہ ہلچل نہ مچا، بلکہ عاجزی، انکساری اور بڑی ایک اچھی انسانوں والی زندگی، عاجزی انکساری والی زندگی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دولت انسان کو واقعی باغی بنا دیتی ہے، سرکش بھی بناتی ہے۔ یہ دور کی مثال کیا دینی ہے، یہ بھی کل پرسوں کی مثال آپ کراچی میں دیکھیں کیا ہوا۔ ایک خاتون ہے، آپ نے پڑھا لکھا، سب نو اخبارات میں بھی آ گیا کہ ایک خاتون ہے، گاڑی چلا رہی ہے اور وہ اپنے سامنے آنے والے سب کو کچل رہی ہے۔ باپ بیٹی کو کچل دیا جو کہ کالج یونیورسٹی سے آ رہے تھے، وہ موت کے وادی میں چلے گئے، کچھ زخمی ہو گیا، کچھ بہت زیادہ، اس میں ایک دو شاید اور بھی زخمی کتاب نہ لا کر وہ بھی مر گئے۔ یعنی اس دولت کے نشے میں اس خاتون نے یہ کام کر دیا۔ اس لیے یہ دولت فساد کا ذریعہ، سرکشی کا ذریعہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت کو اس انداز سے خرچ کرو، عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو، اور اس کے ذریعے زمین میں امن قائم ہو، زمین جو ہے وہ باعث راحت بن جائے، لوگ آپ کے ساتھ رہنے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ تو گویا کہ یہ میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت سارے موضوعات ایسے رکھے ہیں، اگر ہم ان کو غور سے پڑھیں
تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے یہ کتاب میرے لیے نہ، اس میں ایک ایک لفظ میرے لیے، ایک ایک موضوع میرے لیے، اور میری رہنمائی کے لیے، میری غلطیوں کی اصلاح کے لیے۔ اجتماعی طور پر پڑھیں تب بھی ہے، سیاستدان پڑھیں تب بھی ہے، تاجر پڑھیں تب بھی ہے، طالب علم پڑھیں تب بھی ہے، گویا یہ کتاب ہم سب کے لیے۔ اور ایسے ہی واقعات اللہ تعالیٰ نے بے شمار اور بھی ذکر کی ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس تفصیل میں جاؤں، یہ تو ایک جھلکی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو میرا صرف آپ سے یہ مطالبہ ہے اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے بھائیوں، جہاں ہم اپنی زندگی کے لیے بہت سارا وقت نکالتے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں بھی جاتے ہیں، اس کے لیے ہم صبح اٹھ جاتے ہیں، اس کے لیے ہم پوری تیاری کر کے جاتے ہیں اور سارا دن اس میں رہتے ہیں، بلکہ ہم اوور ٹائم لگاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، مسجد میں آپ آتے ہیں، نماز فجر کی پڑھیں، مغرب کی پڑھیں، عشاء کی پڑھیں، صرف 5-10 منٹ اگر آپ اپنے امام سے یہ کہہ دیں کہ وہ آپ کو آدھا رکوع، 2 آیتیں، 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھا دیں، میرے خیال میں اگر ایک پارہ بھی آپ پڑھ لیتے ہیں نا، ایک پارہ ترجمے کے ساتھ، آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ مسجدیں جو ہے نا، صرف عبادت کے لیے نہیں ہوتی کہ نماز پڑھو اور تالے لگاؤ، نہیں، یہ مسجدیں جیسے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی، وہ مسجد باقاعدہ ایک تعلیمی ادارہ بھی ہوتا ہے، تعلیمی ادارہ، اور یہ ساری مسجدیں ایسی، ان کو تعلیمی ادارہ بنانا چاہیے، یہاں پڑھنے پڑھانے کی بات نہیں چاہیے۔ الحمدللہ ناظرہ قرآن حکیم بچے تو پڑھتے ہی ہوں گے یہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی شروعات کرنی چاہیے۔ میں اس مسجد کے جو متولی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کا اہتمام کریں، وہ خود بھی پڑھیں اور اہل محلہ کو بھی رغبت دلائیں، باقاعدہ کلاس بنائیں، صبح پڑھ لیں فجر کے بعد، آپ زیادہ وقت نہ دیں، 10-15 منٹ بھی وقت دے دیں گے تو 2 آیتوں کا ترجمہ آپ پڑھ کے جا سکتے ہیں۔ شام کو آپ بیٹھ جائیں، 2 آیتوں کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، ایک وقت آئے گا وہ مکمل ہو جائے گا۔ جیسے ماشاءاللہ سے مجھے بتایا گیا مولانا قمر عباس صاحب نے کہ ان کی اہلیہ نے کچھ عرصہ پہلے یہاں اسی مسجد میں قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر شروع کی، اور ہماری بیٹیوں نے اس سے پڑھا ہے۔ 15 بیٹیاں ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کی ہے۔ میں بے حد خوش ہوں اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی ان بیٹیوں کو اور ہماری اس بہن کو جس نے ان کو پڑھایا ہے، جس نے محنت کی ہے اور ان کو قرآن حکیم کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کا ترجمہ بتا کے اس کی تفسیر بتائی۔ یہ بڑا ہی اچھا ہے، اور خاص طور پر خواتین یہ پڑھ جائیں تو ہر بچی جو ہے وہ آگے جا کے پورا ادارہ بنتی، اس لیے کہ اس کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے اس کے ہاں پلتے ہیں، وہی اس کی تربیت کرتی ہے۔ اگر وہ پڑھی لکھی ہے اور ماشاءاللہ پھر دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیم سے آشنا ہے تو جس گھر میں جائے گی وہاں بھی روشنی کرے گی، وہاں بھی وہ ایک اچھا ماحول پیدا کرے گی۔ اس لیے پڑھی لکھی بچی جو ہے وہ تو بہت قیمتی ہوتی ہے، اور گویا کہ پورا کنبہ وہ پڑھا دیتی ہے، پورے کنبے کے مزاج کو وہ بدل دیتی ہے۔ تو یہ بڑی ہی اچھی کاوش ہے اس مسجد کے جتنے بھی منتظمین، میں سب کو مبارک دیتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ جہاں ان بچیوں کے لیے یہ اہتمام موجود ہے، اب دیکھیے 1.5 سال لگا ہے، کتنا لگا؟ 1 سال میں ماشاءاللہ 30 پارے انہوں نے پڑھ لی ہیں، جبکہ وقت سارا نہیں ہے، کچھ وقت وہ سکول بھی جاتی ہوں گی آ کے، پھر کچھ وقت وہ یہاں دیتی ہیں، تو 1 سال میں ختم ہو گیا۔ تو بھائی اگر بچیوں کے لیے یہ ہو سکتا ہے تو نوجوانوں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے منتظمین سے کہ وہ اس کا اہتمام کریں اور یہ شوق پیدا کریں اور اسی طرح سے اس کی تکمیل کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے اور سوسائٹی میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ آج جو ہم شکوے کرتے ہیں اور جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں اور دن بدن اور بھی برے حالات ہمیں نظر آتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو روکنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو دینی تعلیم کے اوپر لگا دیں۔ اس وقت میں چونکہ خود ایک ادارے سے وابستہ ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کیسے حالات ہیں، اور ہم آٹے میں نمک میں نہیں۔ آپ سوچئے پاکستان کی آبادی 24-25 کروڑ ہے، اور اس میں دینی تعلیم پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد زیادہ زیادہ 40 لاکھ، اور باقی کہاں ہیں؟ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، اور ان کا رویہ کیا ہے، ان کے حالات کیا ہیں،
اور وہ جو کچھ پڑھتے ہیں محض ایک ملازمت کے لیے، کہیں روزگار حاصل کرنے کے لیے، وہ ملے نہ ملے یہ ان کا مقدر ہے، اس پر 30 سال لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ذرا غور کیجئے، پہلی کلاس سے لے کے ان کو پی ایچ ڈی یا MBBS کرنے تک کتنے سال لگے، لیکن بعد میں بھی شکوے کرتے نظر آتے۔ واللہ العظیم اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے نا دینی مدرسے میں پڑھنے والا وہ کتنا خوشحال ہے، وہ کتنا خوشحال ہے کہ وہ 7 سال پڑھنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے کیسی خوبصورت جگہ پر برسرو روزگار ہے، عزت اور وقار کے ساتھ۔ اب سارے دھندے چھوڑ کے سارے مدرسوں میں آئے۔ ہمارے پاس ہے یہ آزمائش ہے ہمارے پاس، لیکن بہرحال کہنا آپ کو یہ ہے کہ دینی تعلیم کی ضرورت ہے۔ سارے لوگ مدرسے نہیں جا سکتے، لیکن اپنی اپنی مسجدوں میں اگر وہ تعلیم حاصل کر لیں، اس سے ایک تبدیلی آ سکتی ہے، اس سے ایک انقلاب آ سکتا ہے، معاشرہ اور سماج بہتر ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے میری اس مختصر بات کو، مختصر میری اس گفتگو کو آپ زیادہ سمجھیں گے اور اس سے روشنی حاصل کریں گے، اور اپنی نسلوں کی بقا کے لیے، انہیں دین پر قائم رکھنے کے لیے یہ عمل ضرور کریں گے۔ خود بھی فائدہ اٹھائیے، اپنے بچوں کو بھی اس طرف لگا لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، اور یقیناً فائدہ تو ہمارا اپنا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اسے عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے بڑی انہماک چاہیے، بڑی توجہ چاہیے، اخلاص چاہیے۔ ایسی دعا جس میں توجہ نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے رد کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ تکلیف بھی اٹھائیں اور ہاتھ بھی اٹھائیں اور وہ دعا قبول نہ ہو تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ پھر اللہ رب العزت ایسی مجلسیں جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہو وہ بڑی بابرکت ہوتی ہے، فرشتے وہاں آئے ہوتے ہیں، تو ایسی دعا جب آپ کریں گے تو وہ بھی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی ہیں، ان کی دعائیں بھی، اور ہماری مائیں بہنیں بھی اس وقت موجود ہیں۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا پوری توجہ سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور دعا کریں، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور ملک کے لیے، سب کے لیے دعا فرما دیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد اولا وآخرا، اللہم لک الحمد ظاہرا وباطنا، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، اللہم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم عافنا وعاف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین واصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وعجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا ظالمین، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اے اللہ کریم ہم سب تیرے دربار حاضر ہیں، اللہ کریم ہمارے چھوٹے بڑے کھلے چھپے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو ہم سے نادانیاں ہوئی ہیں، جو ہم سے گستاخیاں ہوئی ہیں، اللہ ہم اس پر شرمندہ ہیں، ہم سب کو معافی عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں بھی وہ اس وقت آزمائش میں ہیں، اللہ سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما، تندرستی والی زندگی عطا فرما، اللہ ان کے اوپر جو آزمائش ہے اس کو ختم فرما اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اللہ ہم سب کو بھی صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما، اللہ ہمارے آباء و جداد، ہمارے والدین، بہن بھائی، دوست احباب جو بھی فوت ہو کے تیرے پاس آئے، اللہ سب کی بہتر مہمان نوازی فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کے درجے بلند فرما دے،
اللہ ان کا ساتھ انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء کے ساتھ فرما دے۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسا دے۔ اللہ ہمارے ہر کام میں اپنی رحمت کو شامل فرما، ہر کام میں برکت فرما، ہر کام کا انجام اچھا فرما، دنیا میں رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی حلاوت سے منور فرما دے۔ اللہ بغض، کینہ، حسد اور بری عادتیں ہمارے دل سے نکال دے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے نافع بنا دے۔ اللہ ایک دوسرے کو فائدہ دینے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، اللہ اس کو نکال دے۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما۔ جن کو جو مشکلیں ہیں اللہ ان مشکلوں کا آسان فرما۔ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما۔ اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما دے۔ اللہ ملک پاکستان ہماری پناہ گاہ ہے، اللہ اس کو محفوظ فرما، شیطانوں کی شر سے محفوظ فرما، شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، جو لوگ اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کو ناکام فرما۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اچھے حکمران نصیب فرما۔ اللہ ہماری بھی اصلاح فرما، ان کی بھی اصلاح فرما دے۔ اللہ آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہماری بیٹیوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ مکمل کیا، اللہ ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اس محنت کو قبول فرما۔ اللہ اس کی جو معلمہ ہے اس کو بھی اجر عظیم سے نواز دے۔ اللہ جن لوگوں نے اہتمام کیا ہے ان کو بھی اس کا بدلہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔